امام کربلا کیوں آئے تھے؟ یہ سوال بہت ضروری ہے اور اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے۔ اور کیا ہم اس مقصد کی طرف گامزن ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، اس کارواں کا سردار خود امام حسین ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے اس کارواں میں شامل ہوں تو پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو امام چاہتے ہیں۔ مجلس عزاداری آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات پہ ذاکرین آپ کی خدمت میں ابھی بھی پڑھ کے گئے۔ خدا سب کی نوکری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت برحال محدود ہی ہے اور رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے کہا کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ روئے زمین پہ آنا چاہتے تھے، ایک وجہ علماء کی صحبت ہے۔ بہرحال میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام تک پہنچنے کے لیے خدا کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اگر خدا صحیح نہ ہو تو امام بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام کسی فرقے کا امام کسی مسجد کا امام، وہ کائنات کا امام ہے۔ تو کائنات کو بھی سمجھنا پڑے گا، کائنات کسے کہتے ہیں، اور پھر خالق کائنات سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے بہت ضروری ہے، جن کے ہاں خدا جگہ پہ بیٹھا ہو تو ظاہر ہے پھر انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جہاں خدا کی توصیف ایسے ہو کہ وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے اور اس طرح کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم سے ملا بھی نہیں ہوا، گھبرا گئے۔ توحید کی باتیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے مگر ایسا بھی ساتھ نہیں کہ جو تم سے جڑا ہوا ہو۔ خدا خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے، لیکن اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا اتنی قریب ہے تو خدا نعوذ باللہ بولے کہ بھئی میں خدا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، کوئی بھی چیز اس کے وجود سے باہر نہیں، کیونکہ اس کے وجود نے ہر چیز پہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے، خدا کرسی پر ہے، خدا عرش پر ہے، خدا زمین پہ نہیں ہے۔ ایسا ہمارا خدا نہیں ہے۔ گھبرا گئے، آپ کے چہرے لگ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ خدا کہاں ہے اور وہ کیسا ہے؟ تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہ اب عزیزان محترم، اب ہم کہاں کیسے پہچانے؟ نفس کیا ہے؟ مولانا صاحب آپ تو پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کس چیز کو کہتے ہیں عزیزان محترم؟ یعنی بہرحال ایک انسان ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کے ایک بدن ہے، ایک اس کی روح ہے، جس کو بعض علم میں نفس بھی کہتے ہیں۔ اس کے درجات ہیں، روح کی اپنے درجات ہیں۔ نفس ہے، تھوڑا سا اوپر بڑھتا ہے، عقل ہے، قلب ہے، یہ سارے آج کی زبان میں سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر بدن ہے، سافٹ ویئر وہ ہے جس پہ ساری چیزیں چل رہی۔ ہارڈ ویئر یہیں رہ جائے گا، بدن یہیں رہ جائے گا۔ کسی کا بدن ساتھ نہیں گیا آج تک، جو دفنا دیا ختم ہو گیا۔ وہ جو ہر عالم میں جا رہا ہے، مرنے کے بعد
عالم برزخ میں گیا، پھر اور عالم، پھر عالم قیامت میں اٹھایا جائے گا، پھر جنت یا جہنم میں جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ سافٹ ویئر. لیکن وہ سافٹ ویئر ایسا ہے کہ اس کو کوئی وائرس نہیں آتا. اگر ولایت پر قائم ہو تو وائرس خراب تو ہوتا ہی ہے، وہ گڑبڑ تو. دیکھیں دنیا میں جو ڈاکٹر بیماریاں بتاتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ ساری جو بیماریاں ہو جاتی ہیں، قرآن نے تو ان بیماریوں کو ذکر نہیں کیا. قرآن کون سی بیماریوں کو بتا رہا ہے؟ قرآن کون سی بیماریوں کو؟ قرآن نے ان بیماریوں کا ذکر نہیں کیا. قرآن جن بیماریوں کا ذکر کر رہا ہے ہم اس سے غافل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے بیماری حسد، کینہ، بغض، منافقت. قرآن ان بیماریوں، یہ بیماریاں کہاں ہیں بھئی؟ یہاں تو نہیں ہے. کسی کے چہرے سے تو نہیں پتہ چلتا منافق ہے. علی کا نام لے لو پتہ چل جائے گا. بھائی چہرے پہ تو نہیں لکھا، پھر اندر ہے. اس کا مطلب یہ بیماریاں بدن میں نہیں ہیں، یہ بیماریاں نفس میں ہیں، اندر پائی جاتی ہیں. اسی کے علاج کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے نبیوں کو بھیجا. سورہ جمعہ کل آپ نے پڑھی ہوگی، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کریں، تمہیں پاک کریں. پاک کس کو کریں؟ یہ والا تھوڑی ہے، اندر کی پاکیزگی چاہیے. اب جو اندر کو پاک کرے گا وہی امام تک پہنچے گا. ظاہر جتنا آپ طاقتور ہوں. اب آپ دیکھیں باقی ساری چیزیں بھی سافٹ ویئر ہی ہیں. مثال کے طور پر کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. ڈر کہاں ہے؟ ڈر چہرے پر ہے. کسی کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے. شجاعت کہاں ہے؟ باڈی میں ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اندر ہیں. عزیزان محترم، یہ بھی سمجھانے کے لیے اندر ہیں، ورنہ روح نے بدن کو احاطے میں لیا ہوا ہے. اور روح سوار ہے، بدن سواری ہے. اور یہ سوار چلتا جائے گا، ایک وقت میں اس بدن کو یہیں چھوڑ کر پرواز کر جائے گا. روح اڑتی جائے گی. روح ہر عالم میں ہے. اور جو اپنے آپ کو اسی عالم میں بلندی پہ لے جائیں، ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ اپنی روح کو بدن میں رہتے ہوئے بھی کمال پہ لے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی روح کو سمجھا ہے. روح بدن سے نکل سکتی ہے اور نکلتی ہے. سب کی روح بدن سے نکلتی ہے. جب ہم سوتے ہیں روح ہماری اس مادے کو چھوڑ جاتی ہے اور عالم مثال میں جاتی ہے. عالم مثال مرنے سے پہلے کا عالم ہے، جس کو ہم خواب کہتے ہیں. خواب کبھی کبھی ہوتا ہے نا، خواب میں گر رہے ہیں، اچانک سے آنکھ کھل گئی. اس کا مطلب ہے عالم میں جو ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھی پسینے چھوٹ گئے، پتہ نہیں کہاں بھاگ رہے تھے پیچھے. کبھی کبھی زبان میں ذائقے بھی ہوتے ہیں، انسان بعض وقت ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ باوضو سویا کرو، ہو سکتا ہے روح واپس نہ آئے. کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ سوئیں دوبارہ اٹھ پائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے استغفار کر کے سویا کرو، توبہ کر کے سویا کرو. کیوں؟ موقع ہی نہ ملے توبہ کرنے کا. لیکن ہم لوگ کیسے سوتے ہیں؟ واٹس ایپ کا میسج نہیں آیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، آنکھیں بند ہو گئی، درد ہو گیا. لیکن
یہ انٹرنیٹ خراب چل رہا ہے آج کل، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پریشانی دیکھیں آپ ہماری، ہم تو ایسے ہی سوتے ہیں اور اٹھتے بھی ایسے ہی ہیں. سب سے پہلے موبائل، جیسے پوری شپنگ کمپنی میری چل رہی ہے. اذان ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انسان باوضو سوئے، اگر ہمت ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے سوئے، کچھ نہیں تو ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے سوئے. روایت ہے ملائکہ کے لیے زمین میں وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملائکہ آپ کو چمکتا ہوا دیکھیں اور وہاں بھی آپ کی شہرت ہو تو تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیا کریں. اتنا تو کچھ ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، انسٹاگرام تھکتے ہی نہیں ہیں، ٹک ٹاک کبھی قال اللہ، اس کا بھی تو کلام سنے جس کے پاس واپس جانا ہے. اذان محترم، تو اب کیا کریں؟ اب روح جو ہے وہ ایسی ہے، روح نکل بھی جاتی ہے. روح اللہ صلاحیت دیتا ہے، ہر بندے کی نکلتی ہے روح. جس کو اللہ نے صلاحیت، وہ بڑے بڑے علماء ہمارے نجف کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ جن کو پروردگار نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنی روح نکلی. انہوں نے کہا جانا کہاں ہے؟ کہ کہاں تمہاری روح کو بھیجوں؟ کہا میرا جو شہر ہے آبائی علاقہ، جیسے آپ لوگوں کا یہ آبائی علاقہ ہے. روح نکل کے وہاں قزوین چلی گئی. اب شہر کا ٹائم ہے، گاؤں دیہات ہے، کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں. تو دیکھا ایک شخص پانی لگانے کے لیے کھیت میں آیا اور اس نے دوسرے کا پانی روک کر اپنے کھیتوں میں پانی دے دیا. جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی پانی کوئی نہ کوئی کسی کا چوری کر لیتا ہے. اب جس شخص کا پانی تھا وہ بھی پہنچ گیا. اب اس نے بحث کی، لڑائی ہوئی، تو جس نے زیادتی کی تھی اس نے کلاڑی ماری، وہ مر گیا. کوئی دیکھ نہیں رہا مگر ان کی روح وہاں موجود ہے. ایک دم انہیں اندازہ ہوا کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، میری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. واپس روح مشہد پہنچ گئی. جب پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ جو دیکھا تھا اسے نوٹ کر لینا. وقت گزر گیا، کچھ لوگ وہاں سے آئے ان کے شہر سے. بولا کیسے ہیں؟ کہا فلانا شخص. کہا اس کا قتل ہو گیا. کہا قاتل؟ کہا نہیں پتا. یہ پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے شہر گئے، بڑے عالم تھے، لوگ ملنے آئے. وہ قاتل بھی ملنے آیا. انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص کے قاتل کا پتہ چلا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر تم نے کلاڑی اس طرح کیوں ماری تھی؟ وہ کانپنے لگا. وہ سمجھ گیا کہ ان کو ماجرا پتہ ہے. تو کہنے لگا کہ میں کہا قصاص دے دو، یعنی دیا دے دو جو قتل کیا. کہا میں اگر بتاؤں گا مجھے چھوڑیں گے نہیں. کہا نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم یہ سمجھ کے دے دو کہ اس کا کوئی قرض تمہارے اوپر تھا. اذان محترم، روح نکالنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن مقصد بڑا ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے بدن پہ بہت محنت کرتے ہیں، بدن کی خاطر کھاتے ہیں پیتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنے بدن کی خاطر حرام بھی کرتے ہیں، حرام لقمہ کما لیتے ہیں، حرام چیز کھا لیتے ہیں، کسی کا حق کھا لیتے ہیں. یہ بدن یہیں رہ جائے گا اور یہ سارے اثرات روح پر پڑیں گے آپ کی، اور اس ٹائم روح اتنی بھاری ہو جائے گی کہ اس سے اٹھا نہیں جائے گا. اب یہ فقط عرف نفسا عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو، اس نے رب کو پہچانا. جب اللہ ایک روح کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جا سکتی ہے، تو خالق روح کیا ہوگا؟ خالق روح. اب آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی روحوں نے آپ کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے. آپ کی چہرے میری طرف ہیں، آپ کی نگاہیں میری طرف ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ذہن کہیں اور ہو. ہر ذہن، اب میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایسے ایسے اولیاء ہیں، ہم خود ان کی خدمت میں گئے، وہ ہم جاتے تھے، وہ کہتے تھے جب تم آتے ہو
تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں. ایسے ایسے استاد ہم نے دیکھے جن کو پتہ چل جاتا تھا یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے میرے اندر صلاحیت، اب کہتے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو سامنے ہیں. زان محترم، آپ کے فون کیسے بچتے ہیں؟ ایک اینٹینا آپ کے گاؤں میں لگا ہوا ہے، اس اینٹینے سے آپ کا فون کنیکٹ ہے. جو آپ کا نمبر ڈائل کرے پوری دنیا سے، وہ آپ کے ہمسائے کو فون نہیں جائے گا. اس کا مطلب آپ کی ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت، ایک پہچان. اسی طرح ہر عالم میں ہماری ایک شناخت ہے، اور جو دیکھ سکتے ہیں اہل وہ دیکھتے ہیں. آئے صدر اسلام کا واقعہ، ایک جوان مسجد میں داخل ہوا اور سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد و رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے. جوان کی حالت ایسی تھی. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں یقین کی منزل پر ہوں. کہا یقین کی منزل؟ کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں روز محشر کو، کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے. یعنی اس مقام پر یقین کی منزل پر جوان. پھر اس جوان نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں کون کہاں جائے گا. کہا نہیں. اور وہ پھر شہادت کے درجے پر فائز ہوا. عزیزان محترم، اصل پہچان ہے 1,24,000 اس بدن کو نہیں، اس روح کو بچانے آئے تھے. روح کو بچانے آئے تھے. بدن تو ترقی کر جاتا، بدن ترقی کر چکا ہے. بہرحال انبیاء نے بتایا ہے کام صاف کیسے رہنا ہے. طہارت، کیونکہ بدن کی طہارت بہت ضروری ہے روح کے لیے. جو احکام ہے وہ بہت ضروری ہیں. لیکن 1,24,000 کو پروردگار نے بھیجا کس لیے؟ کہ نبی آگے بتائیں آپ جہاز کیسے بنائیں گے، آپ بلڈنگیں کیسے بنائیں گے. نہیں، نبی اس لیے نہیں آئے تھے. یہ آپ دیکھیں کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب امام نے کہا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے. امام نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ امام جانتے تھے کہ مولا اسپیس میں کیسے جائیں گے، فضاؤں میں کیسے جائیں گے، کتنے کہکشاں ہیں، سب جانتے تھے. بتایا نہیں مگر امام نے. کیوں؟ کیونکہ امام علم تھا کہ انسان ترقی کر کے اسپیس پہ چلا جائے گا. انسان ترقی کر کے بلڈنگیں بھی بنا لے گا، جہاز بھی بنا لے گا، ٹیکنالوجی بنا لے گا. لیکن پھر بھی امام نے نہج البلاغہ میں یہ سب نہیں بتایا. تو کیا بتایا پھر امام نے؟ نہج البلاغہ. امام جانتے تھے یہ سب کر لے گا، انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ. انسان بننا ہے، نہج البلاغہ بولو. کمال یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کو خود بھی نہیں پہچان سکتے. امام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں تم کیا ہو. ایک دو مولا کی حدیثیں اور آپ سے التماس سے دعا. اپنے آپ کو کیسے پہچانے؟ کون پہچانوائے؟ وہ جو ہم کو جانتا ہو. خدا خود تو نیچے، خدا نے تو اپنے بندے بھیجے ہیں نا. خدا خود تو نہیں. خدا نے یہ سارے پیغام، کتابیں، نبی، ائمہ، امام، یہ سب خدا نے اپنے بندوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ خدا کی بات ہم تک منتقل کرے. اب ہم کیا ہیں؟ بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں، ایک دو حدیثیں. امام انسان کو ڈیفائن کر رہے ہیں. انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. یعنی انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یعنی اصل انسان کیا ہے؟ جب یہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اب آپ پوری دنیا میں یہ فارمولہ لگا لیں، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اچھے کپڑے پہنا ہو، خوبصورت عطر لگایا ہوا ہو، جوتے پہنا ہو، لیکن جیسے ہی زبان کھولتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ اندر سے کتنا خوشبودار ہے.
اسی لیے زبان بہت امپورٹنٹ ہے، مہم ہے زبان، کہ انسان اپنی زبان، اچھا زبان اب کیا بولوں میں، کیا بولوں میں، کیسے بولوں؟ آپ جتنا اپنے آپ کو روک لیں تھوڑی دیر میں اصل انسان باہر آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، تھوڑی دیر آپ بولیں الحمدللہ، جزاک اللہ، التماس دعا، گھر جائیں آپ ماں کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، اصلی انسان باہر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے. کبھی نمک زیادہ ڈل گیا، کبھی کھانا دیر سے مل گیا، کبھی گاڑی تیزی سے گزر گئی، کتنی ہم صلواتیں دیتے رہتے ہیں بیچارے کو. اصل انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. اگر آپ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو امام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، امام کے علاوہ، ائمہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسان کی خلقت سے واقف ہو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تو تم اس کو یہ نہیں کہ 10 دفعہ برا کہو، بلکہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تو تم اس کو ایک دفعہ بھی برا مت کہو. صلوات بھیج دے محمد والا. عزیزان محترم، خوب یہ کیا ہے؟ یعنی تربیت. تربیت یہی ہے. کوئی مجھے برا کہے، خاموش ہو، کیا ہو سکتا ہے غصے میں ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو. آج سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا سا ایک کسی کو کوئی کہہ دے، دوسرا والا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مشکل اندر ہے. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام امت کی بقا کے لیے آئے تھے، امت کی اصلاح کے لیے آئے. اگر آج امت میں بگاڑ ہو تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پھر یہ مجلس عزاداری کیا ہمیں امام کے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے؟ یعنی جو شخص مجلس میں آئے اٹھ کے جائے، جیسا بھی ہو آئے، منع نہیں ہے، دروازہ بند نہیں ہے. امام حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن جیسا آئے جب جائے تو حسینی بن کے جائے. حسینی کردار چاہیے، حسینی کردار ہوگا تو. اب ایک امام کی حدیث. دوسری حدیث، بہت بڑے عالم دین تھے، فلاسفر تھے، آیت اللہ تقی جعفری، بہت کمال کی شخصیت تھی. ایک دفعہ اسی طرح ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ان کو کہ محرم میں ایک فلانی جگہ یونیورسٹی میں ٹائم دے دیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی مزدوروں کے پاس محرم میں مجلس پڑھتے رہے. جب مجھے پتہ چلا تو میں پہنچ گیا. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم یونیورسٹی کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں اور آپ مزدوروں میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں محرم شروع ہونے والا تھا تو میں روڈ کراس کر رہا تھا، روڈ پل میں سے اوپر جا رہا تھا. تو کہا کچھ مزدور مل گئے. میں نے امامہ پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم مزدور ہیں، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، ہم یہاں کام کر رہے ہیں، محرم آ رہا ہے، ظاہر ہے ہم اپنے گھروں کو تو جا نہیں سکتے، تو ہم نے اندر ہی کالے چادر وادر لگا دی ہے. اب ممبر تو ہے، ممبر ہی نہیں ہے، یعنی ممبر ہے لیکن پڑھنے والا. تو اگر آپ ہمیں ان چند دنوں میں پڑھ دیں. تو وہ کہتے ہیں تقی جعفری کہ میں نے اس وقت اپنے دل سے کہا کہ خدا شاید کوئی اور مجلس قبول کرے نہ کرے، یہ مزدوروں کی مجلس قبول کر لے گا. تو وہ کہتا ہے وہ پڑھنا شروع کیا. تو وہ جو بلڈنگ بنا رہا تھا، جو اس کا مالک تھا، ایک دن اس کی زوجہ نے بولا کہ چلو مزدوروں کی مجلس سن کے آتے ہیں. تو جب وہاں جا کے دیکھا تو دیکھا وہ علامہ تقی جعفری پڑھ رہے ہیں.
تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ شخصیت، یہ جرمنی گئے کانفرنس میں، کانفرنس کا عنوان تھا انسان کی قیمت کیا ہے. پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے لٹریچر لے کے، اپنے مقالے لے کر، اپنی تحریریں لے کر، انسان کی قیمت کیا ہے. ہر کوئی آیا گفتگو کر کے چلا گیا. ان کی باری آئی، یہ گئے، انہوں نے ایک جملہ کہا، انسان کا جو ارادہ ہے وہی انسان کی قیمت ہے. پھر انہوں نے ایک دو ایگزامپل بھی دی اس زمانے کے حساب سے کہ مثلا انسان 2 کمروں کا فلیٹ لینا چاہتا ہے ادھر ظاہر جرمنی میں، تو کہا انسان کی قیمت یہی ہے. ایک انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک گاڑی لے لے، ایک لوہا لے لے، تو کہا اس کی قیمت یہی لوہا ہے. یا آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں پورے جوان کوشش کرتا ہے ایک فون لے لوں، تو اس کی قیمت ایک فون ہے. تو جو ارادہ ہو وہی قیمت ہے. اب آپ اپنی اپنی قیمتیں خود لگائیں، میری کیا مجال میں آپ کی قیمت لگاؤں. اپنی قیمتیں خود لگائیں. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کی ہمت کیا ہے؟ کیا سوچ کے آئے ہیں آپ؟ وہی آپ کی قیمت ہے. یہ کہا، نیچے اتر گئے، لوگ کھڑے ہو گئے تالیاں بجا رہے. یہ واپس گئے، کہا یہ میرا کال نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے آخری نبی کے وصی کا کال ہے. اب جانا ہوتا ہوں خوب. اب کون آپ کو بتا رہا ہے آپ کی قیمت کیا ہے؟ یہی مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. جنت اسے سستا نہیں بیچو. ایک شہید جو کافی سال پہلے شام میں بی بی کے حرم کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، جوان تھا 28 سال کا. اس نے وصیت لکھی تھی اپنے بیٹے کے لیے. اس ٹائم اس کا بیٹا 2 سال کا تھا، آج تو کافی بڑا ہو گیا. اس میں اس نے وصیت میں لکھا تھا، بیٹا زمانہ پر آشوب ہے، فتنے کا دور ہے، اپنا خیال رکھنا اور اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. یعنی خدا خریدار بن جائے. دنیا تمہاری قیمت نہ لگائے. آپ جوان ہیں، اپنے نفس کو ایک تصویر کی خاطر مت بیچے، ایک نامحرم تعلقات کی خاطر مت بیچے. خدا کو بیچے. جس کا خریدار خدا ہو دنیا اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اسی چیز کو سمجھے جانے محترم. ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنے رب کو نہیں سمجھ. یہی سمجھانے کے لیے سید الشہداء کربلا آئے. وہ نمازیں ادھر بھی تھیں، قرآن ادھر بھی تھا، سب ادھر تھا، مگر ادھر کیا نہیں تھا جو ادھر تھا. اور وہی ولایت کہ جسے لوگ نہ سمجھ پائے. امام انہی چند لوگوں کے ساتھ کربلا ہے. دیکھنے کو تو سب وہیں پر بکھر گئے، سب وہیں رہ گئے، لیکن حقیقت میں وہی بکھرے ہوئے بدن آج تک ہم جیسے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا ذکر تو ہدایت کہاں تھی؟ کون ہدایت کرتا؟ کون نمازیں پڑھتا؟ ایک بہت بڑے آیت اللہ ہر نماز سے پہلے امام حسین کے حرم کی طرف منہ کرتے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو کسی نے کہا کہ قبلہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے نماز سے پہلے؟ کہا نہیں، میری نمازیں حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. یعنی امام حسین عزیزان محترم. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یہ کارواں آہستہ آہستہ شام کی جانب رواں دواں ہے. یہ کارواں مدینہ سے بھی بڑی شان و شوکت سے نکلا تھا، لیکن اس وقت
حالات کچھ اور تھے. ساتھ علی اکبر ہیں، ساتھ حضرت عباس ہیں، ساتھ تو ابھی بھی ہیں لیکن ابھی سر نیزوں پر ہے. اس وقت اہل حرم معماریوں میں تھے، ابھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں. ہاں عزاداران خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے. امام کسی کا احسان نہیں رکھتے. آپ آتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے، اتنی گرمی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. امام سب کو اس کا اجر دیں گے. عزاداران مولا، ایک دوسرے مذہب کا شخص بصرہ میں کشتیوں پر اپنا کام کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کسی نے حملہ کیا، مال لوٹ کر چلے گئے، تو ایک قبیلے نے آ کے بچایا اور اسے ساتھ لے گئے. مسلمان نہیں تھا، مسیح تھا. لے گئے، اپنے پاس رکھا. پھر کچھ دن ہوئے، کہا اب ہم جا رہے ہیں. کہا کہاں؟ نجف جا رہے ہیں، ہمارے کچھ دن ہوتے ہیں. کہا میں بھی جاؤں گا. کہا تکلیف ہوگی. کہا نہیں مسئلہ، میں بھی آپ کے ساتھ. چلے گئے. 18 ذی الحج کو نجف پہنچے. کچھ دن وہاں رہا قافلہ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ واپس جائیں گے، آپ واپس چلے جائیں. کہا نہیں. کہا ہم لوگ کربلا جا رہے ہیں. کہا ہمارے کچھ ایام ایسے ہیں کہ جو ہمیں کربلا میں کرنے ہیں. یہ بھی چلا گیا. کہا پہنچے، تاسوعا عاشورہ تھی، 9-10 محرم کے ایام تھے. اس نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا. گلی گلی میں لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، سوگ کا عالم ہے. اس نے پہلی دفعہ یہ سب منظر دیکھا. وہ اس کو ایک کونے پر بٹھا دیا کہ یہیں بیٹھو، ہم حرم جا رہے ہیں. تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی. آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو بیان کیا ہے. تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ یہ جو جگہ ہے حرم کے درمیان میں، یہاں پر ایک بہت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے، اور 2 لوگوں کے ہاتھوں میں ایک لسٹ ہے، نام ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کون کون میری زیارت پہ آیا ہے. تو کہا وہ جو جن کے ہاتھ میں تھی، وہ جو بھی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ. کہا اس شخص نے ان ناموں کو دیکھا. کہا اس میں کچھ نام کم ہیں. کہا وہ دوبارہ گئے، پھر بھی کہا کہ نہیں، نام کم ہے. جب 2-3 دفعہ ہوا تو جنہوں نے وہ نام دیے تھے انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. کہا آپ کی مراد اس سے تو نہیں ہے؟ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے کہا ہاں. کہا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں تو کیا ہوا، میرا زائر تو ہے. امام کسی کو نہیں جانے دیتے. ایک دم اٹھا پسینے میں، ایک دم گھبرا گیا. وہ جب قبیلے کا سردار آیا، کہا یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے. جب اسے بتایا، مسلمان ہو گیا. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. عزیزان محترم، آج بھی یہ ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. روز عاشور آئی، ابھی ظاہر ذوالجناح کو برآمد کرنا ہے، اسی سے مناسب میں بس چند منٹ آپ کی خدمت میں مسائل پیش کر رہے ہیں. عزاداران محترم، ایک ایک کر کے سب چلے گئے روز عاشورہ. تنہا رہ گیا زہرا کا لال. بے بسی سینے میں اکبر کا داغ لیے، محاسن پر علی اصغر کا خون لیے. تلوار اپنی دشت کربلا میں گاڑ کر، دائیں دیکھا امام حسین نے، بائیں دیکھا. اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی، اینا اینا حبیب. کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب؟ کوئی جواب نہیں دیتا.
سب خاموش ہے. عزاداران محترم، بس امام خیموں میں آئے، خیمے سے ودا کیا. ماں کی نشانیاں تھیں، بہن نے امام کو دی. امام خیمے سے باہر نکلے، سواری چلنا شروع کی. دیکھا سواری رک گئی ہے، چل نہیں پا رہی. ایک بچی ہے جس نے سواری کو روکا ہوا. بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور چھوٹی بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے. جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی آتی ہے. آپ روز بھی جاتے ہوں اور آتے ہو نا، بچی ایک ہی سوال پوچھتی ہے، بابا واپس کب آؤ گے؟ ہائے وہ غریب بچی جو صبح سے دیکھ رہی ہو جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا. بابا کی سواری سے لپٹی ہے، رو رہی ہے. امام نیچے آئے، بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا. بچی نے کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑنا ہے. اس بچی کو مدینہ کی حسرت ہی رہی. یہ شام کے زندان میں بھی یہی پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے واپس کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا گھروں کو جاتے ہیں. بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بابا مدینہ چھوڑا ہے. بیٹا دیر ہو گئی، اب نہیں. بس بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا. کچھ بچی کو کہا، بچی خاموش ہو گئی. خاموش، بچی نہیں کہہ رہی. امام کی سواری آگے بڑھنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں آواز آئی، مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لاس. امام نے مڑ کر دیکھا، بہن تھی. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے. عزاداران محترم، ماں کا نام سننا تھا. امام نیچے آئے، امام تشریف لائے. تحت العنق کا کپڑا ہٹایا، بہن نے گلے میں بوسے دینا شروع کر دیا. بس عزاداران محترم، یہ نہیں پتا تھا ان بوسوں کا فلسفہ کیا ہے. یہ تو پتا چلے گا عصر عاشور. بس امام کی سواری چلتی رہی. امام نے جنگ کی، آپ سنتے رہتے ہیں. بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنوں کے داغ لیے، اصغر کا خون لیے، تھک رہا ہے. آواز آئی، حسین بس بس، راضیہ تم مرضیہ، ہم بھی تم سے راضی ہیں، تم بھی ہم سے راضی. حسین بس. عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. ایک تیر آیا جو امام کے سینے میں پیوست ہوا. بس امام کی جتنی طاقت تھی امام لڑتے رہے. کس طرح زین سے زمین پر آئے یہ ہم نہیں بتا سکتے. بعض کہتے ہیں نہ جانے کہاں تک یہ ذوالجناح جاتی رہی اور امام کو کس طریقے سے نیچے لے کر آئی ہے. عزاداران محترم، انہوں نے امام پر حملہ کیا. جس کے ہاتھ میں جو تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا، تلوار تھی، نیزے تھے، لکڑیاں تھیں، تیر تھے، یہ حملہ ور ہوئے. ڈرتے بھی تھے اور مارتے بھی تھے. اور وہ بچی کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعض مقتل کہتے ہیں بچی دوڑتی ہوئی آئی، برداشت نہ ہوا، میرے بابا کو مت مارو. مگر عزاداران محترم، لوگوں نے پیار سے نہیں ہٹایا، تماچوں سے دور کر دیا. تماچوں سے
بچی چین گئی. بس اب جب یہ تھک گئے تو کہتے ہیں کوئی اور تھا جس کو یہ تھا کہ وہ سر کو تن سے جدا کرے، مگر وہ کر نہیں پایا. بس اور چند قدم کے فاصلے پر زینب سلام اللہ علیہ اپنی ماں کی آخری نشانی کو لٹتی دیکھ رہی. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ تل زینبیہ کا مقام دیکھیں گے کہ وہ مقام کہاں ہے اور وہ جگہ کہاں ہے جہاں امام کو گردن کو تن سے جدا کیا گیا. چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے. شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پر بیٹھ گیا. بس عزاداران محترم، بس کہتے ہیں بعض مقتل کہتے ہیں امام نے آنکھ کھولی، سینہ بھاری ہوا، امام کی آنکھ کھلی، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے. امام نے کہا شمر یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، تو نہیں جانتا جہاں ضربتیں لگا رہا ہے وہاں میرے نانا نے بوسے دیے. مگر یہ باز نہ آیا. عزاداران محترم یہ ضربتیں لگاتا رہا. اب سمجھ میں آیا ماں نے وصیت کیوں کی تھی. گردن پہ چھریاں چلتی رہی. جب دیکھا نا کہ نہ ہوا اس نے بالوں میں اہانت کی، سر کو اٹھایا، پیچھے سے ضربت لگائی اور وہ بہن دیکھ رہی ہے. ایک شاعر کہتا ہے خیموں سے قتل گاہ دوڑتی رہی مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور ایک ماں مدینہ سے چلی کربلا کھڑی تھی مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.